اتنے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس، بولے وہاں پہ اجمیر شریف میں نعرے لگائے گئے، نعرہ تکبیر نعرہ لگایا گیا، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھا گیا، وہاں کیسا کیسا۔ میں نے کہا تم ہندوستان کے دولہا، ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ان کا نام عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آتا ہے۔ کیا نام آتا بولو؟ خواجہ معین الدین چشتی، سبحان اللہ، غریب نواز اللہ۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ ہندوستان میں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان بارگاہ میں سے ایک بارگاہ روشن بارگاہ غریب نواز کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ جو آپ نے چھوٹی دیگ بڑی دیگ دیکھی ہے، یہ بھی جو چتوڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، کامیابی مل جائے، غریب نواز بادشاہ اپنے دامن کو پھیلایا، اور غریب نواز کی جب نظر کرم ہوئی، قلعہ فتح ہو گیا، تو وہ انہوں نے دیگ لگوائی اور 100 من اناج پکوا کر کے کھلایا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ۔ یہی معاملہ چھوٹی دیگ کا بھی، نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں سینکڑوں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، مگر غریب نواز کی نظر کرم ہو گئی تو اولاد سے مالا مال۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا، یہ وہ کہہ رہا تھا ہمارے تو گھر کا ہی پروگرام ہے، میں نے کہا تو اتنا رپٹا رہے ہو تم۔ 1 بجے نمبر آیا، اب تو ساری باتیں انہی پہ آئیں گی، کیونکہ اب سمجھ گئے ہوگا یہ کون ہے یہاں کے، اور انہی کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ توجہ، غریب نواز ایسی ویسی ذات کا نام نہیں۔ آج اگر کوئی اچھی تقریر کر دے بڑا شورا، چہرہ اگر اچھی نعت پڑھ دے تو بڑا شورا، کسی کو ایک کلمہ پڑھا دے تو بڑا شورا، مگر میرے غریب نواز نے 90 یا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو؟ اور اس دور کے لوگ تھے وہ غریب نواز، جہاں پر چوروں کو بھی ملتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ولی بھی حاضر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مفتیوں کو بھی ملتا ہے، ان پڑھ کو بھی ملتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ ذرا سنو، کتنے غریب بادشاہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک ورق رکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے جی، بہت اگر اجازت ہو۔ اللہ اللہ، غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں اپنے حجرے میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم لوگ تیار ہو؟ دونوں اپنے حجرے میں، غریب نواز سے آپ کے خادم کہنے لگے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے، سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کے نانا کی نعت سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کون سی نعت؟ جو حضرت امام زین العابدین نے لکھی تھی۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ غریب نواز بولے بیٹا سناؤ۔ اللہ اللہ، غریب نواز بولے سناؤ۔
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनाने लगे, गरीब नवाज रोने लगे। एक कपड़ा मौजूद था, गरीब नवाज उस कपड़े से आंसू पोंछ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह रोते चले जा रहे हैं। अब गर्मी का मौसम था, गरीब नवाज को पसीना आ रहा था, मगर एक शख्स गरीब था, उसने कपड़े को ऐसे लिया और लेने के बाद गरीब नवाज की हवा करने लगा। रात भर हवा करता रहा और रात भी सुनता रहा। अल्लाह अल्लाह फजर की अज़ान हो गई, नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद जब वापस आए तो रास्ते में वही शख्स मिल गया। कहा तू रात भर हवा क्यों करता रहा? कहा सरकार मैं हवा के जरिए आपकी खिदमत कर रहा था। गरीब नवाज ने सर पे हाथ रख दिया और रखने के बाद कहा जा बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने शादी हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बादशाह की खिदमत करने वाला बादशाह हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं तो गरीब आदमी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, गरीब नवाज चले गए। कहा क्या बात थी? कहने लगा आपके शेख ने ऐसे ऐसे कहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले मुबारक हो तुझे दिल्ली का बादशाह गरीब नवाज ने बना दिया। और गरीब नवाज का खादिम सर पे हाथ रख के बोले जा जन्नती तुझे मैंने बना दिया। उस हवा झलने वाले का नाम मालूम है? दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। क्या बात है, जिंदाबाद। हवा झलने वाला। और आज लोग गरीब नवाज के बारे में मुंह खोलते। तौबा तौबा, गरीब नवाज के बारे में मुंह खोलते, तरीके की बातें लाते हैं। मगर सुनो प्यारे, गरीब नवाज की एक रात खिदमत करने वाला, हवा झलने वाला गरीब नवाज ने उसे दिल्ली का बादशाह बना दिया, जिसका नाम शमसुद्दीन अल्तमश। क्या बात है, जिंदाबाद। हिस्ट्री उठा करके देखो, हिस्ट्री। वाह वाह वाह। दिल्ली चले गए, जी, बादशाह बने गरीब नवाज के दौर में। अजमेर तक हुकूमत, दिल्ली के बादशाह। कुछ दिनों के बाद गरीब नवाज की बारगाह में कुछ हिंदू आए। कौन आए बोलो? गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं थे। और हम और आप जाएंगे तो क्या होगा? गैर मुस्लिम पहुंचे, कहने लगे सरकार आपका बहुत कहना मानते जो दिल्ली के बादशाह। कहा उन्होंने हमारा लगान बढ़ा दिया, लगान। ऐसा करें लिख के दे दें, दस्तखत कर दें, हम पहुंचा देंगे। क्या बात। गरीब नवाज जो इतना बड़ा बादशाह, जिंदाबाद। जरा इनकिसारी तो देखें, खिदमत तो देखें। कहने लगे मैं नाना की उम्मत के लिए, खिदमत की कौम के लिए दुनिया में आया। गरीब नवाज बोले मैं लिख करके नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ चलूंगा। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज उन लोगों को साथ लेकर के जा रहे हैं। कभी गरीब नवाज उनका सामान उठा लेते हैं, कभी वो खुद उठा लेते हैं। आज अगर जरा सा छोटा सा मौलाना हो जाए, छोटा सा शायर हो जाए, छोटा सा मुकर्रिर हो जाए, लोग चाहते मेरा बैग वो पकड़े, मेरे जूते उठा करके दे। मगर गरीब नवाज की जिंदगी देखो, ऐसे ही नहीं कोई कलमा पढ़ लेता है। 95 लाख को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था, तो उनका अखलाक क्या होगा, उनका किरदार क्या होगा। हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, रास्ते में गरीब नवाज
نواز ان کو کھانا کھلاتے جا رہے، پانی پلاتے جا رہے. آج چھوٹا سا مولانا اگر جا رہا ہے تو کوئی جس کے یہاں پروگرام ہے بلانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے ذرا پانی کی بوتل لے لو، کہتا ہے سگریٹ کی ڈبی لے لو، کہتا ہے ماچس لے لو، کہتا ہے بنڈل لے لو، کہتا ہے مجھے میرے لیے یہ لے لو. میں تمہارے گھر کا نل کا پانی نہیں پیوں گا، مجھے بسلری چاہیے، مجھے سگریٹ چاہیے. تو اپنے گھر میں تھا تو کون سے نل کا پیتا تھا؟ تو اپنے گھر میں تھا کون سے کنویں کا پیتا تھا؟ غریب نواز کی زندگی کو دیکھ. آج اگر تیرا کوئی نعرہ نہ لگائے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تیرا اتنا بڑا نام نہ بولے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے، 10 مرتبہ نام لائے تجھے پریشانی ہو جاتی ہے. نبی کا غلام تو نہیں ہے بلکہ غریب نواز تھے جو ساتھ میں ہندو تھے، ان کا سامان اٹھا رہے، کھانا بھی کھلا رہے، پانی بھی پلا رہے. جب پلٹ کے آئے تو ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ تو سب ایک زبان ہو کر کے بولے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی، خواجہ کا پیارا ہندوستان، اندرا کا زندہ دل مسلمان، فیضان خواجہ غریب نواز سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریب نواز یار ان کی زندگی تو دیکھو. آج اگر تم نے پروگرام میں بلایا اور تھوڑی سی اگر چائے ٹائم پہ نہیں ملی، اس کا پارا چڑھ گیا تو دین پھیلانے چلا. اپنا اخلاق سنبھال لیتا، اپنے آپ کو سنبھال لیتا، مسکرا کے نہیں بول سکتا کسی سے، تیوری چڑھی ہوئی رہے گی، دوسروں کا لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے، کھسوٹنے کے چکر میں. ایک ایک رات میں 10-15 ہزار روپے کمائے مگر پھر بھی یہ چاہتا ہے یہ مجھے بلانا ہے تو پانی کی بوتل یہ لے کر کے دے. پان کارا پان پہنچا تو حکم دے دیا 10 پان بنوا کے لاؤ. گھر پہنچا کہا ایک سگریٹ کی ڈبی لاؤ جس کے ہاں پروگرام. لیکن ذرا غور کرو یہ غریب نواز ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حجرے میں پہنچ گئے اور وہ بھی ارے کھڑے ہو گئے کہ پیر و مرشد آ گئے. پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیکھا تو ان لوگوں کا سامان تھا یار جی، ان لوگوں کا سامان رکھ دیا. کا سرکار حکم دے دے میں آ جاتا. کہا نہیں کام تو میرا ہے تو کیسے آ جاتا. کہا کیا بات سرکار کا چلو شمس الدین التمش سے ملنا ہے. انہوں نے خواجہ بختیار کاکی نے خبر بھیجا دی غریب نواز آئے. اللہ اللہ جب سنا تو کھڑا ہو گیا، جس حال میں تھا اسی حال میں ملنے کے لیے آ گیا. کیونکہ ایک رات ہوا جھلنے کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا تھا. آ کر کے کہنے لگا سرکار حکم فرما دے کیا بات ہے. کہا یہ میرے مہمان ہیں، اجمیر کے رہنے والے ہیں اور غیر مسلم ہیں، تمہیں لگان زیادہ کر دیا، ان کے لگان کی معافی کے لیے آیا ہوں. کہا سرکار آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا ایسے ایسے معاف کر دے. اس نے جو تھا اجمیر کے سارے لوگوں کا لگان معاف کر کے لکھ دیا کہ میرا پیر و مرشد جس کی سفارش کر لے تو التمش آگے قدم نہیں اٹھاتا. اللہ اللہ جب بات پھیل گئی کون ہے جس نے لگن معاف کرایا؟ کہا وہی فقیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی معین الدین ہے. لوگ آ رہے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے جا رہے اور کہنے لگے
मुसलमान नहीं देखा था, मगर गरीब नवाज को देख करके पता चल गया कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर मदीने का इमाम कैसा होगा। भाई वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। ये लोग थे, मगर आज हमारे यहाँ बिल्कुल झगड़ों पे लगे पड़े, झगड़ों पे, इसे मार उसे मार। कुछ लोगों को काम ही नहीं है, खाली फसाद फैलाते फिर रहा है, समझे। कोई पूछ रहा कि उसने उनका नारा लगा दिया तो ये कैसा है। इतने फोन आ रहे हैं हमारे पास, बोले वहां पे अजमेर शरीफ में नारे लगाए गए, नारे तकबीर नारा लगाया गया, या मुस्तफा जान रहमत पे सलाम पड़ा गया, वहां कैसा कैसा। मैंने कहा तुम खुद देख लो कैसा। मगर सोचने की बात है, कितनी मुश्किल से उलमाए किराम ने, कितनी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया था। आला हजरत ने कितनी मेहनतें की हैं। क्या बात है जी। आप जानते हैं, तुमने सुना होगा कि आला हजरत नमाज पढ़ रहे थे, ट्रेन नहीं चली। मालूम है ये वाकया कहाँ का? मालूम है किसी को ये वाकया कहाँ का? मैं बताऊं कहाँ का। क्या बात है। दिल्ली से अजमेर को एक ट्रेन चला करती थी। वाह जिंदाबाद। आला हजरत के दौर में उस ट्रेन का नाम भी मैं बता दूं क्या था। उस ट्रेन का नाम BB&CI था। वाह क्या बात। आला हजरत भी अपने 10 आदमियों के साथ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने गए। कौन गए बोलो? आला हजरत। मगर वो ट्रेन जब वहां से चलती थी, एक स्टेशन है जिसका नाम फाल्ला है, वहां पर 40 मिनट रुका करती थी ताकि अजमेर जाने वालों को ले ले। अल्लाह अल्लाह, जब वहां पर रुकी, मगरिब का टाइम हो गया, आला हजरत ने कह दिया नमाज यही होगी। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा। अब इतने लोग वुजू बनाने में कुछ तो देर होगी ना जी। बेश आला हजरत ने वुजू बनाया, जब टाइम निकलने लगा, खड़े हो गए मुसल्ले पे, नमाज शुरू। और जो साथ में 10 लोग भी शुरू, उधर ट्रेन का भी टाइम हो गया। विसल बज गया, ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। एक मर्तबा विसल बना, इधर इबादत कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह, मगर उधर से गरीब नवाज का इशारा था, मेरे चाहने वालों को छोड़ करके तू चल जाए, तेरी मजाल ही नहीं। अरे गरीब नवाज अगर ऊंटों से कह दे बैठ जाओ तो कोई उठा नहीं सकता। गरीब नवाज के चाहने वाले अगर वहां पर नमाज पढ़े तो फिर ट्रेन की मजाली का। और चाहने वाला भी आला हजरत जैसा हो, अल्लाह आला हजरत जैसा हो। जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो। आज ना पढ़ता है ना कुछ, लड़ाई झगड़ों में पहले पड़ा रहता है। यही बात है। उधर नीयत बंद गई। रॉबर्ट ने देखा ट्रेन चल रही, उसका नाम रॉबर्ट था, ट्रेन चलाने वाला नहीं चल रही, चक्कर में पड़ गया। दूसरी मर्तबा वसल बजा, नहीं चली, तीसरी मर्तबा सीटी दे दी। उसने दरादर देखा मामला क्या, सब चेक करा, बिल्कुल ठीक ट्रेन, मगर इधर नमाज हो रही है। वाह 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 वाह। ये अल्लाह वाले थे, नमाज के चक्कर में ट्रेन भी छोड़ दिया करते थे, सवारी भी छोड़ दिया करते थे। और हमारा मौलाना जो तबलीग करने जा रहा, ये ट्रेन के चक्कर में नमाज छोड़ देता। यही बात है। और वो जो था नमाज के चक्कर में ट्रेन छोड़, और वैसे तक गले फाड़ फाड़ के बोलेगा कि मत पूछो। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ मौलाना ऐसे होंगे जिनके होठ और जबान पांवों में पड़ी होगी, वो आग की कैंची से काट रहे होंगे, और फिर बढ़ जाए, फिर काट रहे, फिर बढ़ जाए। अल्लाह अल्लाह पूछा गया का ये कौन लोग होंगे? का ये मेरी उम्मत के वो बड़े बड़े मौलाना होंगे जो लंबी लंबी बातें करेंगे, तकरीरें करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर इनके पास अमल कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہو. یہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے بارے میں ایسا شعر لکھا, ان کے بعد آج تک کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو اس سے آگے شعر گئے ہی نہیں. واہ کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. بتا دوں کیا, جی اس میں غریب نواز بھی تو آتے ہیں. کیا بات. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. کیا بات جی, بہت اچھا. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو سب گھرانہ نور کا. کیا بات ہے, زندہ باد. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کی نیت بندی پڑی ہے. ٹرین سیٹی دے رہی, جو کچے ہوں گے وہ تو بھاگ کے بیٹھی گئے ہوں گے, جو پکے ہوں گے وہ یوں کھڑے ہوں گے. تم بھی گڑبڑ کرتے ہو نا, نماز پڑھ رہے اور دھیان کھیت پہ ہے تمہارا بھی, اور بڑا بڑا نیک آدمی ہوتا ہو, کتنا نیک سمجھے, ویسے بہت نعرے لگائے گا اور کھج جائے نا مٹر کے کھیت میں تو 20 پھلی بغیر پوچھے کھا جائے گا. بکری کی طرح منہ چر 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 اس کا چل لیا. اپنے آپ کو بھی ایک مرتبہ دیکھو یار, ایک مرتبہ دیکھو تو ہم ہیں کیا. کیا بات ہے, بہت اچھا, زندہ باد. آج میری آواز پہ زیادہ توجہ مت دینا, نیپال میں تھا, وہاں سے آیا ہوں, تھوڑی ٹھنڈ لگ گئی, مگر کوئی بات نہیں, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا, خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. سبحان اللہ. سب چلے جائیں مجھے پوری امید ہے, مگر یہ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے وہ تم سمجھ گئے ہوگے. یہ تو بتانے کی بات نہیں, وہ تو انہوں نے بتا دیا مجھے. توجہ تو زندہ باد. نیت باندھتے ہم لوگ, ہلکا سا مچھر کاٹ لینا تو یوں مارا اور یوں مارا, اور دعائیں اللہ مسجد سے گیٹ سے باہر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اچھا بولے پتہ نہیں کیا ہو گیا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. دعائیں قبول ہوں گی کیسے؟ امام صاحب کہہ رہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اور تو پنکھے کے پر گن رہا. بولے فی الدنیا حسنہ, کود کے بولا آمین. اب تیری دعا قبول ہوگی کیا؟ نماز پڑھو تو کیسی پڑھو, راز الابادی نہ کہا. ایک شعر کا اجازت تو پڑھ دوں, آواز مت دیکھو, شعر دیکھ لیو. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو نا سبحان اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. لذت عشق بھی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. ایک شعر چٹپٹا پڑھ دوں جی, تو زبان تو ہوٹوں پہ مت پھیرو نا. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. کیا بات ہے جی, زندہ باد. آج جاہل بھی ہیں
ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا۔ اللہ اعلیٰ حضرت نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات۔ اب رابرٹ جو تھا نا ڈرائیور، ٹرین چلانے والا، سیٹی جو بھی انداز ہو وہ چلا رہا، لیکن ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی۔ اس نے دیکھا کیا معاملہ، انہوں نے سوچا یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے، کیونکہ وہ ٹرین غریب نواز کے مہمانوں کو لے کے جلدی تھی۔ بھائی ٹرین کیسے چل جاتی؟ جب غریب نواز اجمیر میں آ کر کے بیٹھے تو جو چرواہے تھے ان لوگوں نے اٹھا دیا غریب نواز کو اور یہ کہا یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہی تو کہا تھا۔ تو غریب نواز نے کیا کہا؟ تلے بولے اب تیرے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ جب بیٹھے تو بیٹھ ہی گئے۔ سنا ہوگا نا تم نے، اٹھے گئی تو ٹرین جا سکتی، وہ بھی آ کر کے ایسے ہی کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ اب سب لوگ بیٹھے ٹرین میں، ادھر مسلح میں، نماز پوری ہو گئی۔ بولے رابرٹ کیوں، تو کیا کر رہا؟ بولے جب ٹرین جا ہی نہیں رہی ہے تمہارے ہمارے تو میں بھی اندر کیا کروں۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ بولے میں بھی کیا کروں، جب تم چلو گے غریب نواز کے مہمان چلو گے تبھی ٹرین چلے گی۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت آ کر کے ٹرین میں بیٹھے اور جتنے ساتھ میں تھے وہ آ کر کے بیٹھے، ٹرین چل پڑی اجمیر شریف۔ اعلیٰ حضرت شاہ جہانی مسجد میں آ گئے اور آ کر کے آپ نے واز فرمایا، تقریر فرمائی، تو رابرٹ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آ گیا، کہنے لگا چلو غریب نواز کے دربار میں آج جنتی ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، عرس خواجہ غریب نواز، دربار خواجہ غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن شادی، نعرہ حیدری۔ تم بڑے افسوس میں بیٹھے ہو، کیا بات؟ ہاں وہ بھی دھیان ہے کہیں نمبر نہ کٹ جائے، اگر میں زیادہ بھول گیا تو نہیں کٹے گا انشاءاللہ، تمہارا نمبر بھی آئے گا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں یہ تو بول ہی دو گے، توجہ ہے نا، تم لوگ بھی سنو گا نا ان کی، یہ تمہاری بھی سنیں گے، بے فکر توجہ رکھنا، مگر سنائیں گے یہ تبھی سمجھے، نکال کے رکھیو تم سب لوگ، توجہ ہے ابھی نہیں اس وقت میں۔ ہاں اللہ اللہ جب تقریر ہو گئی کہنے لگا وہ رابرٹ، کہنے لگا سرکار آپ غریب نواز کے یہاں کتنے مقبول ہیں، ایسا کرے میں سارے لوگوں کو لے کر کے آ گیا، سب کو کلمہ پڑھا دے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور کہا غریب نواز اب تمہارے حوالے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، توجہ ہے نا، جی جی جی، سننا چاہ رہے ہو؟ بہت اچھا، بہت تم بھی چاہ رہے ہو؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کے انمول کر دیا، اور تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے یہ ہے غریب نواز، ایک نہیں جن کتنے لوگ جب غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر آئے، یہ بھی سننے کی بات ہے، بے شک، ختم کر دو تھوڑی سنا دو۔ جی جی جی، سنا۔ جب آئے تو غریب نواز کہنے لگے
اپنے خادموں سے بولے بیٹا اب یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا کرنی ہے؟ بولو مسجد بنانی. مسجد بنانی. کہا سرکار کوئی بننے دے گا؟ ہاں. کہا ایسا کرنا رات میں چراغ جلا کر کے مسجد بنانا. اب وہ لوگ جتنے خادم تھے نا 40 وہ پتھر لاتے تھے اور چراغ جلتا تھا, چراغ میں تیل ہوتا تھا. لوگوں کو پتا چل گیا کہ رات میں کر کیا رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھے کہ لگ رہا پہاڑ سے کوئی خزانہ نکال رہا ہے, کر کیا رہے ہیں, مگر غریب نواز مسجد بنوا رہے تھے. اللہ اللہ یہ غریب نواز ہے. ایک دن پتا چل گیا ایک شخص کو, اس نے کہا او یہ تو مسجد بنا رہا ہے. 3-4 لوگ مل کر کے راجہ کے یہاں پہنچ گئے, کہنے لگے صاحب یہ تو دین پھیلا رہا ہے, یہ تو مسجد بنا رہے ہیں, مسجد رکوا دی جائے. راجہ نے حکم دے دیا, پرتھوی راج چوہان نے حکم دے دیا اگر جس نے فقیروں کو تیل دیا تو اس کے پورے خاندان کا تیل نکال دیا جائے گا. اللہ. بڑی سختی. اور آدمی مرنے سے کتنا ڈرتا یہ تو جانتے ہی ہوگے. ابھی کورونا کے ٹائم پہ دیکھ لیا, مطلب بی بی کو دیکھو, بی بی جو سر سے لے کے پاؤں تک سب شوہر کے حوالے ہوتی ہے, مگر وہ بھی اتنا ڈر رہی تھی کورونا سے. اگر کسی کے شوہر کو کورونا ہوتا نا تو چمچ میں اتنی بڑی لکڑی باندھ کے دور سے ہی سبزی نکال دیتی تھی, لو جی کھاؤ. بولو ہوا نہیں, وہ کتنے ڈر رہے لوگ. غریب نواز کے جو چاہنے والے ان کو تیل نہیں دینا. شام ہو گئی, بے شک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے ایک دکان پہ تیل لینے. اللہ, پیر بھی ولی ہے اور مرید بھی ولی ہے. کون پیر بھی ولی اور مرید بھی. وہ پیر تھے حقیقت میں, اگر دیکھتے تھے نا تو مرید کا دل دیکھتے تھے, یہ آیا کیوں ہے, چاہتا کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور اب کا پیر دل نہیں دیکھتا ہے, جیب دیکھتا, جیب اور لفافہ دیکھتا, موٹا کہاں سے ملے گا. سچی بات. وہ دل کے حالات دیکھتے تھے, ضرورت ہوتی تھی گدڑی میں ہاتھ ڈالتے تھے, کہتے تھے لے بیٹا. اور اب کا پیر تو اگر 500 روپے دینا تو کہ ہٹ ہٹ ہٹ, تو بھی کوئی مرید ہے, خدمت ہی نہیں کر رہے, 500 روپے میں خدمت ہو رہی ہے. مگر سنو پیارے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے, کہا تیل دے دو, تیل دے دو. تو اس نے کہا صاحب تیل نہیں ہے. اس اللہ والے نے آنکھوں کو بند کیا, بولے وہ پیچھے پیپے میں جو رکھا ہے, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں نے پی نگاہوں سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے, کیا بات ہے. میں نے پی نگاہوں سے, فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے. کوئی بھی آگے گھر میں نہیں ہے, سمجھے, کمرہ بند کر کے اس نے جب ڈانٹ کھولی اور ڈانٹ کھول کے اس نے ڈالی گلاس میں, اور آنکھیں بند کر کے سرور پر جب کھول کے دے گی تو اشرف میاں حضور سامنے کھڑے تھے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. چونک گیا, کہنے لگا حضور آپ کب آ گئے. بولے پہلے یہ ہٹا, پہلے یہ جو رکھی ہے نا یہ ہٹا. واہ واہ واہ. یار لگ رہا ہے یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا, اچھا بنا موڈ خراب. یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا. تو یار جب دیکھا بولے کباڑ تو بند ہے,
بولے اوہو پیر پہنچے ہوئے ہو سکتا مکھی بن کے آ گیا. دوسرے دن کو لایا بوتل اور ساری کھڑکیاں بند کر دی, روشن دان بند کر دی, کباڑ بند کر دی, جھری بند کر دی. اب آئے کدھر سے آئیں گے, اور ہوا بھی روک دی. ٹیبل پہ جب شراب کی بوتل کھولی, آنکھ ادھر اٹھا کر کے دیکھی تو دیکھے تو اشرفی میاں حضور سامنے کھڑے. واہ بات ہے بھائی, واہ واہ. 4 دن ہو گئے, تڑپ رہا تھا, بولے یار یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. چھپ کے ادھر دیکھا تو وہاں بھی کھڑے. وعدہ یہ تھا کہ میرے سامنے نہیں پیے گا. ارے پیر ہو تو ایسا ہو. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد. بس کم وقت آج کا پیر ایک دلی میں تھا, پتہ چلا تو اپنے مرید سے سٹا لگواتا تھا. بولا دیکھ اگر پھنس جائے نا تو مرید نے سٹے کے نمبر بتا رہا, یہ پیر ہو سکتا. بولا یہ تمہیں مار رہا دنیا میں بھی اور آخرت. اتنا مارا جائے گا ان پیروں کو اور ان کے مریدوں کو بھی جو شریعت کے خلاف ہیں. قبرستان میں سب زیادہ پٹائی نہیں کی ہوگی. صحیح بتا رہے ہو, صحیح بات ہے بے شک. جو شریعت کے خلاف ہے اللہ اللہ کہنے لگا, 2-3 آدمی لگا دیے ہیں, کہنے لگا آپ کدھر سے آئیں گے, مگر دیکھا تو اشرفی میاں حضور کھڑے ہیں. کہنے لگا سرکار ایک دن تو پیچھا چھوڑ دو. کہا وہ پیری کیا جو مرید کا پیچھا چھوڑ دو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت مجھے تقریر کی نا, اعلیٰ حضرت نے کہاں تقریر کی, مہرارہ شریف. وہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں, وہاں پر سید آل رسول برکات, آل برکات. تو ایک جملہ اعلیٰ حضرت نے بولا, رزق کے جو بھی دانے ہوتے ہیں نا, دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام. یہ بولا جاتا نہیں بولا جاتا, دانے دانے پہ لکھا بولو کھانے والے کا نام. تو کاس گنج ہے ادھر ہی, مہرارہ کے ادھر, آپ لوگوں نے دیکھا ہو کاس گنج. جی جی. ایک پنڈت تھا رہنے والا وہاں کا. پنڈت نے سوچا کہ اچھا چلو میں چلتا ہوں, اور پہنچ بھی گیا پیر صاحب کے پاس. کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بات تھوڑی بہت ٹکر بھی لے لیتا, مگر پہنچ بھی گیا اللہ کے ولی کے پاس, آل رسول کے پاس, سید آل رسول برکات. مٹھی میں چاول کے دانے لے گئے. کہا ہم نے سنا تمہارے بڑے مولانا صاحب اور تمہارا یہ کہنا دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام. بولے بالکل. تو کہنے لگا اچھا سچ ہے یہ, تمہارا ایمان یقین. بولے بالکل. اس نے مٹھی کھولی تو چاول کے دانے اتنے چاول. کہا یہ بتاؤ اس پہ کس کا نام لکھا ہے. آج کا کوئی مولوی کیا ہوتا, یا تو اٹھا کے پٹک دیتا یا پٹ جاتا. یہ 2 کام کر دیتے, مجھے پٹتا ہی, پٹنے میں زیادہ ماہر ہے. اکیلا ہوتا تو 2-4 روز پٹ پٹا لیتا. بہرحال مگر پہنچ گیا سید صاحب کے پاس, مہرارہ شریف. بولے یہ بتاؤ کس کا نام ہے. انہوں نے ایسے کر کے نہیں دیکھا, دکھائیے ذرا, پڑھ کے دیکھ لوں. آل رسول نے آنکھوں کو بند کر لیا. واہ 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 واہ, کیا کر لیا بولو, اور دل کی کھول دی. اور جب دل کی آنکھیں کھولی کہنے لگے او پنڈت جی, کاس گنج سے جو ایٹا کو راستہ جا رہا اس میں ایک جنگل ہے, اس جنگل میں ایک مور اور مورنی رہتے ہیں, ان دونوں کا ان چاولوں پہ نام لکھا ہے. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. جب اتنا کہا, پنڈت بھی پنڈت تھا, انہوں نے پھنکی ماری, حوض میں سے پانی لیا اور سب پی گیا. بولے لو اب کس کا لکھا ہے, تم تو جھوٹے ہو گئے. سید صاحب بولے لکھا تو اسی کا, دیکھوں کب تک تو روک لے گا. لکھا تو اسی کا ہے. چلا آیا اور جیسے ہی گھر آیا, اب پنڈت جی کے ہوا پیٹ میں درد. اب لینے گا, کبھی پنڈت جی گھٹیوں کو کبھی پٹ, کبھی کھڑے, کبھی لیٹ, پچھاڑے کھا رہے ہیں. دوسرے کا مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا بولو.
دوسرے ہڑپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے جو چھوڑتے ہی نہیں، جس کا لے لیا دیتے ہی نہیں، زمین مار لی. بھینس یہ اپنے پل لئیے برسین حاجی کا گٹ رہا، یہ دودھ پیے گا. اچھا نہیں بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا صحیح ہے، تجربہ انہیں بھی ہو گیا. لیکن سنو غور کرو، توجہ. اللہ اللہ کر، ہاں بات چلی سیدال رسول برکات کی. ادھر پنڈتا کہنے لگا بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، ایٹا لے چلو. پہلے اتنے ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، ماروتی گاڑی گھوڑے بھی نہیں تھے، بیل گاڑی ہوتی تھی. پنڈت جی کو پیال بھرا اور گاڑی پہ ڈال لیا، تو کبھی دھوتی پکڑ کے الٹے تو کبھی سیدھے، کبھی سیدھے. اب پیٹ کے مارا تڑا رہے بولے جلدی لے لو، سیدھے مت لے چلو جنگل میں گلو، چلو جنگل میں. راستہ وہی تھا جلدی والا شارٹ کٹ کا. بیل اتری کو مار دی. جیسے جنگل میں پہنچے پنڈت جی کو بہت زور سے لگی. کیا لگی؟ تم سمجھ گئے ہوگے 2 نمبر. بہت زور سے لگی. کتنے نمبر بولو؟ 2 نمبر. بہت زور سے لگی، اور جیسے ہی لگی اب پنڈت جی بھاگے کھیت میں کو دھوتی اٹھا کے بیٹھے، تو بجائے نیچے کا نکلنے کو پلٹی ہو گئی پنڈت جی کو. اور جب پلٹی ہوئی تو ثابت دانے نکلے، اور جیسے ہی چاول کے دانے نکلے پنڈت جی نے آنکھ کھول کے دیکھا تو وہی مور اور مورنی ان دونوں کو چگ رہے ہیں. اور جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو آل رسول کھڑے اور مسکرا کر کے کہنے لگے او پنڈت جی انہی کا نام لکھا تھا. واہ 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 واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مہریرہ، نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. اللہ 2 بجنے والے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان پیر و مرشد کے مرید تھے اعلیٰ حضرت. پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں، ہم لوگ چل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنے پہ بات چلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹا جاؤ یہ تیل اس میں ڈال دو، سب پانی ہو جائے گا، تمہارا تیل ہو جائے گا. جو کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر. پیارو، آج کے بعد کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے ولی جتنے بھی ہیں سب ہمارے اور آپ کے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو اسلام کی طرح مذہب اور دھرم ہو. کسی مذہب میں اللہ کے دوست نہیں ہے، صرف اور صرف مذہب اسلام میں، اس میں اللہ کے دوست ولی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب نواز کی توہین مت کرنا، مخدوم پاک کی توہین مت کرنا، صابر پاک کی توہین مت کرنا، شاہ مدار صاحب کی توہین مت کرنا، وارث پاک کی توہین مت کرنا، اعلیٰ حضرت کی توہین مت کرنا، شاہ حافظ جمال اللہ کی توہین مت کرنا، شاہ احمد علی شاہ کی توہین مت کرنا، شاہ درگاہی کسی بھی ولی کی ذرہ برابر بھی توہین نہ ہو جائے. اس بات کا خیال رکھنا. میں نے ولیوں کا چرچا کر دیا، انشاءاللہ ان کی شادی میں برکتیں ہوں گی، ولیوں کا فیضان جاری و ساری ہوگا. میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو تقریر بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی. شادی کا موقع ایسا ہوتا نا، اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی آدمی تھک جاتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کل بارات جائیے الحمدللہ، کل بارات بھی جانا ہے. اب خیر ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوتی ہے، لوگ شادی کے اس میں پروگرام کراتے ہیں، ورنہ تو عورتیں اپنے ڈھول پھاٹ ڈالتی ہیں، سمجھے، اور آدمی وہ ناچنے والی نچنیے جنہیں کیا کیا بلا لیتے ہیں.